بسم الله الرحمن الرحیم अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। मदीने से मरीज इश्क की लाई दवा मदीने से। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व हबीबना व नबियना व रसूलना व मलजअना व मअवाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिक़ुन बिनबइन फतबय्यनू अन तुसीबू कौमन बिजहाला फतुस्बिहू अला मा फ़अल्तुम नादिमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त
سبحان اللہ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا سبحان اللہ اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سبحان اللہ صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. واجب صدر عظیم سامعین ذی وقار حاضرین محفل عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان صاحبان صحابہ کرام محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام. سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وتم برہانہ وَأَعْظَمَ شَانُهُ کا مقدس مطہر اور مبارک کلام مجید قرآن مجید فرقان حمید اس وقت میرے سامنے ہے سبحان اللہ اور قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ یہ ہمہ وقت ہماری آنکھوں کے سامنے رہے ہمارے دل میں موجود رہے. بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہم کچھ بھی کرنے سے پہلے کسی اور سے نہ پوچھیں سبحان اللہ بے شک قرآن سے پوچھیں کہ اے قرآن بتا میں کیا کروں. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. اور کبھی ایسا نہیں ہوگا
کہ ہم قرآن سے پوچھیں اور قرآن جواب نہ دے نہ دے. بے شک سبحان اللہ ایسا نہیں ہوگا. بے شک قرآن میں سب کچھ موجود ہے. بے شک سبحان اللہ ایک بچے کی پیدائش سے پہلے سے لے کر اس کے مرنے کے بعد تک زندگی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک اللہ ایک مزدور سے لے کر ایک حاکم وقت تک اللہ کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں اور کوئی دور ایسا نہیں اور کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ جس کا جواب قرآن کے دامن میں نہ ہو. بے شک سبحان اللہ جب اللہ نے ہم پر اتنا کرم فرمایا اس نے اپنا محبوب بھی ہمیں عطا فرمایا بے شک سبحان اللہ بے شک اور اپنے محبوب کے طفیل ہمیں قرآن جیسی اسلام جیسی نعمت بھی عطا فرمائی. بے شک سبحان اللہ بے شک اس کے باوجود اگر ہم کچھ کرنے سے پہلے قرآن کو چھوڑ کر کسی اور طرف اپنی توجہ کر لیں تو ہم جیسا بد نصیب بھی کوئی نہیں ہے. بے شک بے شک اس لیے کہ پڑوسیوں سے کچھ مانگنے کے لیے وہ جائے جس کے گھر میں کچھ نہ ہو, بے شک بے شک جس کی ضرورت گھر سے پوری نہ مجھے بولیے نا, ہو گھر سے جس کی ضرورت پوری نہ ہوتی ہو وہ اگر کہیں باہر جائے تو یہ بات تو سمجھ آتی ہے, لیکن اگر گھر میں سب کچھ ہو اور پھر ادھر نظر کیے بغیر بندہ باہر کاسا لے کر گھومتا پھرے, گلی میں محلے میں اور ذلیل ہوتا پھرے اور ایسی چیز بھی نہ ملے جیسی اسے چاہیے ہو, بے شک اور جب لے چکے استعمال کر چکے تو پھر وہ خود کسی کا گروی ہو جائے, پھر وہ خود پچھتاتا پھرے, پھر ساری زندگی کے لیے اس کا وجود بھی کسی کا ہو جائے تو اس جیسا بے وقوف بھی کوئی نہیں ہے بے شک کوئی نہیں ہے. بے شک بے شک مجھے آج دن تک یہ بات سمجھ نہیں آ سکی کہ ہمارے اوپر انگریز کا قانون کیوں مسلط ہے. بے شک ہمارا طرز حکومت, ہماری عدلیہ, عدالتی نظام اور ہمارے معاملات سب کچھ ہم نے اپنا چھوڑ کر غیروں سے لیا ہوا ہے. بے شک آپ نے یہ تو ہر سیاستدان کی زبان سے سنا ہوگا کہ ہم جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے, بے شک ہم جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے. یہ جمہوریت کیا ہے؟ کیا یہ تمہیں قرآن نے دی ہے؟ نہیں کیا تمہیں حدیث میں کسی نے کہا؟ نہیں کیا ہے جمہوریت؟ انگریز کا قانون انگریز نے ہمارے ذہن میں ایک بات ڈالی, ڈیموکریسی, جمہوریت, اور ہم اس سے پکے ہو گئے. کبھی کسی کی زبان سے آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا اسمبلی میں بیٹھے ہوں میں سے کہ ہم قرآن حدیث کو پیچھے نہیں کریں گے.
کاش ان کی زبانوں سے یہ جملہ نکلتا کہ ہم قرآن حدیث کو پسے پش نہیں ڈالیں گے. بے شک جمہوریت کے دفاع کے لیے پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے, پوری اسمبلی کھڑی ہو جاتی ہے, پوری سینٹ کھڑی ہو جاتی ہے. دونوں ایوان زیری اور ایوان بالا, دونوں پارلیمنٹ, ہر بندے کی زبان پہ یہ جملہ ہوتا ہے کہ ہم جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے. لیکن مجھے کوئی ایک بتاؤ, آن دا ریکارڈ کوئی بات ہے تو لاؤ میرے سامنے, کسی نے کہا ہو کہ ہم قرآن و حدیث کو نہیں چھوڑیں گے. سوچو تو صحیح, ہم تباہ نہ ہوں تو کیا ہو, بے شک ہم ذلیل نہ ہوں تو کیا ہو, غیر ہمارے اوپر حکمرانی نہ کرے تو کیا ہو. جب ہم نے غیروں کا دیا ہوا سبق اپنے ذہن کے ہر گوشے میں اتار رکھا ہے اور خدا اور رسول کا سبق ہم بھول گئے. بے شک یہ زمانہ ہمیں نہ زمانے نے دکھایا ہوتا, یہ زمانہ ہمیں نہ زمانے نے دکھایا ہوتا اگر ہم نے قرآن کا سبق نہ بلایا ہوتا. بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ جی بے شک. اور علامہ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, سبحان اللہ اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. بے شک ہم خار ہو گئے, ہم ذلیل ہو گئے, ہمارے پاس کیا کچھ نہیں تھا, بے شک بے شک. لیکن غیروں کا کہا مان کر ہمارے پاس کیا رہ گیا ہے. سب کچھ تھا بے شک لیکن اب کچھ نہیں رہے, کچھ نہیں رہا. بے شک بے شک اس لیے کہ ہم نے اپنی بیس کو چھوڑ دیا, بے شک اپنی بنیاد کو چھوڑ دیا, اپنی فاؤنڈیشن اس سے ہم پرے ہٹ گئے. لوگ ہمیں کہتے ہیں تم فنڈامنٹلسٹ ہو, اور ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم تو نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں تم بنیاد پرست ہو, اور ہم اسے تانا سمجھ کے ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم تو نہیں ہیں. اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ ہم ہیں, بے شک ہم بنیاد پرست ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری بنیاد قرآن ہے. کیا ہم قرآن چھوڑ دیں؟ ہماری بنیاد حدیث ہے, کیا ہم حدیث کو چھوڑ دیں؟ ہماری بنیاد اسلام ہے, کیا ہم اسلام کو چھوڑ دیں؟ ہماری بنیاد دین ہے, کیا ہم دین کو چھوڑ دیں؟ نہیں جی ہم تو نہیں ہیں. بھائی کیوں نہیں ہے؟ بنیاد پرست تو وہ نہ ہو جس کی بنیاد ہو ہی نہ. ہماری بنیاد تو ہے, اور مجھے کوئی عمارت بتائیں جو بنیاد کے بغیر ہو, کوئی بھی نہیں. مجھے کوئی درخت بتائیں جو بنیاد کے بغیر ہو. بنیاد تو بیس ہے, اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں, دنیا کا نظام بھی نہیں ہے. لیکن لوگوں نے ہمیں ہم سے بیگانہ کر دیا. آئیے رب کا قرآن پڑھتے ہیں, سبحان اللہ بے شک ماشاء اللہ. دلوں کو سکون ملے گا تو رب کے قرآن سے ملے گا. بے شک سبحان اللہ. ہمارا نظام درست ہوگا تو قرآن سے ہوگا. بے شک میرے رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. یہ کتنی میٹھی سی آواز ہے, یہ کتنی پیاری سی آواز ہے. سبحان اللہ بے شک. وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے جسے اس کا رب کہے سبحان اللہ. او ایمان والے. بے شک سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے جسے اس کا رب کہے او ایمان والے. سبحان اللہ. بے شک
ماشاءاللہ وہ پھر بھی ایمان کی قدر نہ کرے، نہ کرے اللہ وہ پھر بھی بے ایمانوں کے پیچھے چلے، استغفر اللہ وہ پھر بھی بے ایمانوں کو راضی کرنے کی کوشش کرے، تو اس جیسا بدنصیب بھی کوئی نہیں ہے۔ کوئی نہیں ہے، بے شک بے شک اور علماء فرماتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے، جب کبھی بھی یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ تمہارے کان میں پڑیں، سبحان اللہ بے شک ہمتاً گوش ہو جاؤ، بے شک سبحان اللہ کچھ بھی کر رہے ہو، کچھ بھی بول رہے ہو، چھوڑ دو، ہمتاً گوش ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ تمہارے رب کی آواز ہے، بے شک اور تمہارا رب یا تمہیں کچھ کرنے کا کہے گا یا تمہیں کچھ کرنے سے منع کرے گا، بے شک سبحان اللہ متوجہ ہو جاؤ۔ بے شک سبحان اللہ آئیے ہمارا رب ہمیں کیا کہتا ہے، سبحان اللہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، سبحان اللہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، سبحان اللہ بے شک اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو فوراً اس پر اپنا رسپانس نہ دیا کرو، بے شک سبحان اللہ فوراً اس پر اپنا رد عمل نہ دیا کرو، فوراً اس پر اپنے کمنٹس نہ جاری کر دیا کرو، فتبینوا، پہلے تحقیق کرو، بے شک سبحان اللہ کیا کرو؟ تحقیق کرو تحقیق کرو۔ اگر تم نے فوراً اپنا رسپانس دے دیا تو کیا ہوگا؟ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، تم اپنی عدم علم کے بنا پر تم کسی قوم کو نقصان پہنچاؤ گے، اسے نقصان میں مبتلا کرو گے، لیکن فقط اسے نقصان میں مبتلا نہیں کرو گے، فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، اور جو کچھ تم نے کیا ہے اس پر تمہیں خود بھی نادم ہونا پڑے گا، تمہیں شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اوہو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا جی، مجھے تو کسی نے کہا تو میں نے کہا چلے ایسا ہی ہوگا، مجھے تو پوری بات کا پتہ ہی نہیں تھا، تو پہلے پوری بات کا پتہ کرو۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، چاہے کیس میرے پاس آئے، چاہے گھر کا معاملہ ہو، چاہے گلی کا معاملہ ہو، چاہے محلے کا معاملہ ہو، انفرادی معاملہ ہو، اجتماعی معاملہ ہو، قومی معاملہ ہو، بین الاقوامی معاملہ ہو، ایمان والوں سے رب یہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کرو، بے شک اس کی تحقیق کرو، جب تحقیق مکمل ہو جائے پھر اپنا فیصلہ صادر کرو۔ یہ ایمان والوں سے کہا گیا۔ اور جب تمہاری تحقیق مکمل ہو جائے پھر کیا کرو؟ پھر فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ پھر فیصلہ ڈر کے نہیں کرنا، بے شک سبحان اللہ فیصلہ ڈر کے نہیں مجھے بولیے، ڈر کے نہیں کرنا پھر فیصلہ ڈر کے نہیں کرنا، پھر فیصلہ جانبدار ہو کے نہیں کرنا، پھر فیصلہ تم نے ون سائیڈڈ ہو کے نہیں کرنا، پھر فیصلہ تم نے کسی ہمدردی یا عداوت کے زیر اثر رہ کر نہیں کرنا، بلکہ میرے آقا اسلام کے ارشاد گرامی تو یہاں تک ہے، میرے آقا نے فرمایا جب کوئی حاکم فیصلہ کرنے لگے اور اس وقت وہ غصے کی حالت میں ہو تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ فیصلہ نہ کرے، بے شک سبحان اللہ بے شک وہ فیصلہ نہ کرے نہ کرے، کیونکہ غصے کے عالم میں اس کا ذہن خود مطمئن نہیں ہے، وہ خود سکون نہیں ہے، اور یہ غصہ اس سے غلط فیصلہ کروا دے گا، وہ غلط فیصلہ کر ڈالے گا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ رب کائنات کے ارشاد گرامی، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، فرمایا جب کوئی معاملہ ہو جائے جو گواہ ہوں، جو عینی شاہدین ہوں، جب ان سے پوچھا جائے تو وہ ڈرے نہیں، وہ حق کے ساتھ انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جائیں۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ یہ ایمان والوں سے رب کہہ رہا ہے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ،
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، فرمایا کہ پھر کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کرنے سے روک نہ سکے، بے شک سبحان اللہ، تمہیں ایسا کرنے پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو. کسی قوم کی دشمنی، اب اس سے کیا مطلب؟ اس کے دو مطلب میری سمجھ میں آئی ہیں. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جن کے تم دشمن ہو، اگر فیصلہ ان کا تم نے کرنا ہے تو اپنی دشمنی کو فیصلہ کرنے کے وقت حق کے مقابلے میں نہ لے آنا، بے شک سبحان اللہ، انصاف کے مقابلے میں نہ لے آنا. دشمنی کو رکھنا ایک سائیڈ پہ، بھول جانا کہ وہ میرا دشمن ہے، لیکن فیصلہ تم نے عدل کے ساتھ کرنا، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، فیصلہ تم نے عدل کے ساتھ کرنا ہے. اور دوسرے اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب دو تمہارے پاس آ جائیں فریقین جن کا تم نے فیصلہ کرنا ہے، اور ایک کی دشمنی ذرا سخت ہے، تمہیں پتہ ہے بڑے ڈاڈے لوگ ہیں، بڑے سخت ہیں، ڈنڈے والے ہیں، اپروچ والے ہیں اور پہنچ والے ہیں، لمبے ہاتھوں والے ہیں، تو ان کی دشمنی سے ڈر کر فیصلہ غلط نہ کرنا، بے شک سبحان اللہ، فیصلہ غلط نہ کرنا، بلکہ کیا کرنا؟ اعدلوا، عدل کرنا، بے شک سبحان اللہ، عدل کرنا. اور جسے عادل بنایا جائے نا، جسے قاضی بنایا جائے، جسے جج بنایا جائے، جسے فیصل بنایا جائے، جسے منصف بنایا جائے، یہ کوئی آسان سا عہدہ تو نہیں ہے، بے شک بے شک، یہ کوئی آسان سا کام تو نہیں ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مشکوٰۃ شریف میں اور باقی احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، من جعل قاضیا بین الناس فقد ذبح بغیر سکین او کما قال. آقا فرماتے ہیں جسے قاضی بنا دیا جائے اسے بغیر چھری کے ذبح کر دیا جاتا بے ہے، شک بے شک، اسے بغیر چھری کے ذبح کرتے، بغیر چھری کے ذبح کر دیا جاتا ہے. یوں سمجھے کہ وہ بغیر چھری کے ذبح ہو گیا. اب کیا مطلب بغیر چھری کے ذبح ہو گیا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو اسے چھری کے ساتھ ذبح کیا جائے گا اس کی تکلیف تو دو چار لمحات کے لیے ہوگی نا. بے شک، چھری تیز دھار والا ہے، اس میں کاٹنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے. چھری کے ساتھ جب کسی چیز کو کاٹا جائے گا وہ جلدی کٹ جائے گی، تکلیف اسی دو چار لمحات میں ختم ہو جائے گی. لیکن اگر کسی کو بغیر چھری کے ذبح کیا جائے، کوئی لکڑی لے کر، کوئی لوہا لے کر جو تیز دھار نہ ہو، تو کٹنے میں ٹائم تو لگے گا نا. کیا خیال ہے آپ کا؟ کٹنے میں ٹائم تو لگے گا. جتنی دیر وہ کٹے گا نہیں، تڑپتا رہے گا، بھڑکتا رہے گا، اذیت میں مبتلا رہے گا. تو میرے آقا فرماتے ہیں جسے قاضی بنایا جائے وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے پھولوں کی سیج مل گئی ہے. کوئی جج بن جائے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے تو بہت بڑا عہدہ مل گیا، عوام میں، معاشرے میں مجھے عزت مل گئی. نہیں، وہ بغیر چھری کے ذبح ہو رہا ہے. بہت بڑا عہدہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے. اور پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے عہدہ قضا طلب کیا، جس نے کہا مجھے جج بنا دو، جس نے کہا مجھے قاضی بنا دو، جس نے کہا مجھے منصف بنا دو، خود جس نے مانگ کر عہدہ لیا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس کو اس کے نفس کے سپرد کر دیتا ہے، اس کے نفس کے سپرد کر دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اب تو جان اور تیرا کام جانے. تجھے زیادہ شوق تھا نا عہدہ لینے کا، تو یہ عمران خان ہے نا، تجھے زیادہ شوق تھا نا عہدہ لینے کا، اب تو جان تیرا کام جانے. اب میری رحمت تمہارے ساتھ نہیں ہے، نہیں ہے، بے شک، میری مدد تمہارے ساتھ نہیں ہے، نہیں ہے. اللہ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے. لیکن جس کو اللہ اکبر، جسے مجبور کیا جائے، اہلیت رکھتا ہو، صلاحیت رکھتا ہو اور میرٹ پہ ہو، جو صلاحیت رکھتا ہو، اسے مجبور کیا جائے کہ آپ کے بغیر کام نہیں چلتا، مہربانی فرمائیں وہ عہدہ قبول کر لیں. اور وہ نہ چاہتے ہوئے
عہدہ قبول کر لے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ انزل اللہ علیہ ملکن، اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے، یصدقہ، جو اسے درست رائے دیتا ہے، جو اسے درست رائے دیتا ہے، جو اسے فیصلہ ٹھیک کرواتا ہے. قاضی کا عہدہ آسان عہدہ نہیں، بہت بڑا عہدہ ہے. اور پھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے مجھے خوش نہیں کیا. سبحان اللہ، بے شک، ماشاءاللہ. حضرت مولا علی کا نام ہے اور آپ چپ بیٹھے ہو. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ نام ایسا تو نہیں ہے. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. یہ نام تو دلوں میں سرور پیدا کرنے والا ہے، آنکھوں میں نور پیدا کرنے والا ہے، اور دل کو قرار دینے والا ہے، اور سینے کو ٹھنڈ دینے والا ہے. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. میں پھر کہوں گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. میں پھر کہوں گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. میرے آقا علیہ السلام نے آپ کو یمن کا قاضی بنانا چاہا، بے شک، سبحان اللہ. یمن کا قاضی بنانا چاہا. اور مولا علی پتہ ہے کیوں ہے؟ سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے سارے صحابہ میں سے سب سے بڑا قاضی، سب سے بڑا جج علی ہے. سبحان اللہ، بے شک، ماشاءاللہ، بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. سب سے بڑا جج علی ہے، میرے آقا نے فرمایا. سبحان اللہ، بے شک، اقضاکم علی، سبحان اللہ. فرمایا تم میں سب سے بڑا قاضی علی ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے اوپر کوئی ایسی مشکل نہ ڈالنا کہ جس کا فیصلہ کرتے ہوئے علی میرے پاس نہ ہو، علی میرے پاس نہ ہو. لیکن اس کا یہ مطلب کوئی غلط مطلب نہ لے جائے کہ حضرت عمر خود فیصلہ کر سکتے نہیں تھے، فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، ایسا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ عمر کی زبان پہ تو حق بولتا ہے، سکینہ بولتا ہے. یہ ان کا آپس میں محبت تھی، باہمی پیار تھا. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نے یمن کا قاضی بنانا چاہا. حضرت مولا علی نے عرض کی حضور میں کیسے فیصلہ کروں گا؟ ہیں کون؟ صحابہ میں سب سے بڑے قاضی. یہ آقا کا فرمان ہے، ان کا اپنا نہیں ہے، کسی اور کا نہیں. ہیں وہ جو سب سے بڑے قاضی، لیکن عاجزی یہ ہے کہ کہتے ہیں حضور میں کیسے فیصلہ کروں گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی میں بھیج رہا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں بھیج رہا ہوں، اللہ تمہیں قوت فیصلہ عطا فرمائے گا. اور میرے آقا علیہ السلام نے ایک ساتھ نصیحت بھی فرمائی، فرمایا لا تقضی للاول حتی تسمع کلام الاخر. آخر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی اس وقت تک فیصلہ نہ کرنا جب تک دونوں کی بات نہ سن لینا. جب تک دونوں کی بات، مجھے بولیے، جب تک دونوں کی بات نہ سن لینا اس وقت تک فیصلہ نہ کرنا. آج ہمارا رونا یہی ہے، آج ہمارا دکھ یہی ہے، آج ہمیں شکوہ یہی ہے حکومت سے کہ انہوں نے ایک کی بات سنی دوسرے کی نہیں سنی. آسیہ کو صلاح ہو یا نہ ہو وہ میرا مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ گناہگار تھی تو صلاح ہونی چاہیے تھی، اگر نہیں ہے تو اللہ کے در جانے. میں وہاں پہ موجود نہیں تھا، لیکن میرا شکوہ یہ ہے حکومت سے، عدالتوں سے، کہ جب اس کا پہلا فیصلہ آیا تھا تو کس کو پریشانی ہوئی تھی، کس نے سٹینڈ لیا تھا؟ دو بندے تھے، ایک خادم حسین رضوی صاحب اور دوسرے اشرف آصف جلالی صاحب. دو بندے تھے. حکومت نے باقاعدہ معاہدہ کیا تھا کہ جب پہلا معاہدہ یہ تھا، پہلی شرط یہ تھی لارجر بینچ بنے گا، دوسرا یہ تھا کہ شریعت کورٹ کے ججز اس میں شامل ہوں گے، تیسرا یہ تھا اشرف آصف جلالی صاحب سے حکومت کا معاہدہ یہ تھا کہ آپ کو معاہدے کے بعد بلایا جائے گا. کیا بلایا گیا؟ کیا لارجر بینچ بنا؟ کیا شریعت کورٹ کے جج اس میں شامل ہوئے؟ نہیں ہوئے نا. تو کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک کی بات سن کر فیصلہ نہیں کرنا،
دوسرے کی بات بھی سننی ہے. تو جنہیں اعتراض تھا انہیں تو بلایا ہی نہیں گیا. فیصلہ کیسے ہو گیا؟ انصاف کیسے ہو گیا؟ اب میرا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، فیصلہ ایک کورٹ کرے، مجھے اعتراض ہو، میں جاؤں اگلی کورٹ میں اپیل کرنے کے لیے کہ جی مجھے اس پہ اعتراض ہے. وہ کہیں جی ٹھیک ہے، ہم آپ کی درخواست قبول کرتے ہیں، ہم اس پہ ریویو کریں گے، اور ریویو جب کریں تو مجھے بلایا ہی نہ جائے، مجھے پوچھا ہی نہ جائے. اس انصاف کا آ جائے گا؟ مجھے بولیے، اس انصاف کا آ جائے گا؟ آسیہ جائے بھاڑ میں، مجھے اس سے غرض نہیں. مجھے کہنا یہ ہے کہ قرآن کو سامنے رکھو، حدیث کو سامنے رکھو، چاہے تم کسی بھی کرسی پہ بیٹھے ہو، چاہے مسجد کا مولوی ہے، چاہے کسی ممبر کا خطیب ہے، چاہے کسی محلے کا چیئرمین ہے، چاہے وہ کونسلر ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، جب فیصلہ کرے تو قرآن اور حدیث یہ کہتے ہیں کہ بات دونوں کی سنو. بات دونوں کی سنو. میں نے آپ سے قرآن اور حدیث بیان کیا ہے، مجھے غرض نہیں کہ کیا ہوا. اور اگلی بات یہ بھی ہے، میں یہ بھی کہہ دوں کہ ہم اب آخر میں یہی کہیں گے، فیصلے جو ہونے تھے ہو گئے، پہلے بھی فیصلہ ہوا، اب پھر فیصلہ ہوا، لیکن اب اس موقع پہ ہم یہی کہیں گے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. ہم یہ معاملہ اللہ کی عدالت میں بھیج رہے ہیں، اور وہ عدالت لگنے والی ہے، وہ عدالت لگنے والی ہے. اور ہم یہ دعا کریں گے، ہم قطعاً نہیں کہتے کہ فلاں کو یہ ہو جائے، فلاں کو نہیں یہ ہو جائے، نہیں، ہم یہ کہتے ہیں یا اللہ وہاں تو انصاف ہوگا، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی. ہم اس دن کے انصاف کے منتظر ہیں. لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اپنا تعلق دین کے ساتھ پختہ کر لیجئے. آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ